اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ संविधान نے باضابطہ طور پر اس کی اجازت دی ہے۔ ہندو مسلمان سب لوگ مل جل کر کے رہتے رہیں، اس کے اندر دراڑ نہیں پڑنا چاہیے۔ اب بابری مسجد کا نام رکھ دیا مرشد آباد کی مسجد کا تو اس پہ نیا وواد کھڑا ہو گیا۔ اس سے سمپردائک سوہاد بگڑتا ہے۔ مرشد آباد بنگال میں ہمایوں کبیر نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور اس کی نسبت 6 دسمبر 92 میں شہید کی گئی بابری مسجد کی طرف دیا جا رہا ہے۔ بے شک مسجد بنانا کار ثواب ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے کوئی بھی شخص اپنا دھرم استھل بنا سکتا ہے، اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ संविधान نے باضابطہ طور پر اس کی اجازت دی ہے، مگر اس کا نام بابری مسجد نہیں رکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ بابری مسجد کا معاملہ ایودھیا میں سماپت ہو چکا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں پھر اب نیا ایک وواد نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اب بابری مسجد کا نام رکھ دیا مرشد آباد کی مسجد کا تو اس پہ نیا وواد کھڑا ہو گیا۔ اس سے سمپردائک سوہاد بگڑتا ہے، بھائی چارہ ختم ہوتا ہے اور شرعی اعتبار سے بھی وہ مسجد تو مسجد ہے، مسجد رہے گی۔ اگر وقف کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے تو وہ مسجد کے درجے میں رہے گی، مگر ماحول کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ٹکراؤ کی استھتی نہ ہو، کہیں جو ہے وواد کھڑا نہ ہو۔ باقی ہندو مسلمان سب لوگ مل جل کر کے رہتے رہیں، اس کے اندر دراڑ نہیں پڑنا چاہیے۔ مولانا 6 سال ہو گئے ہیں یوپی میں بابری مسجد کی جگہ سپریم کورٹ دوارا دی گئی ناراض کی گئی تھی، اس کے بعد ابھی تک اس کا وستار نہیں ہوا، تو کہاں کمی مانتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ معاملہ تو وہ ہے کہ جب بابری مسجد کے تعلق سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو بابری مسجد کی زمین کے عوض میں ایک زمین ایودھیا کے قریب دھنی پور گاؤں میں دی گئی تھی 5 ایکڑ۔ یہ 5 ایکڑ زمین گورنمنٹ نے سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ کے ذمہ داروں کو دی اور یہ ذمہ داری دی کہ اس مسجد پر، اس زمین کی جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جگہ پر ابھی بھی مسجد نہیں بن پائی ہے۔ یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکے، اس کی روپ ریکھا نہیں تیار کی، جبکہ کئی سال ہو گئے رام مندر بن کر کے تیار ہو گیا، اس کا افتتاح بھی پردھان منتری نے کر دیا اور یہ دی گئی زمین اس پر اب تک سنگ بنیاد بھی نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے، بمبئی، دلی، لکھنؤ، دبئی تک میں چندے کیے گئے، مگر مسجد کا ابھی تک وجود نہیں ہے۔ اس میں جو ذمہ دار ہے وہ ہے سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ، اس کو ذمہ داری اپنی طے کرنا ہوگی اور حکومت، سینٹرل حکومت، اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ یہ ذمہ داری سنی وقف بورڈ لکھنؤ سے چھین کر کسی دوسرے سنستھا کو دی جائے یا چند افراد پر کمیٹی بنا کر کے ان کو ذمہ دے دیا جائے تاکہ وہ مسجد کا کام کر سکیں۔ محمود غزنوی کے اس کو جو ہے کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے، 17 آکرمنوں کو اس کی پوری وستار سے چرچا ہو، کیا کہیں NCERT کر رہی ہے؟ دیکھیے بھارت سرکار کے ادھین NCERT جو ڈپارٹمنٹس ہیں تو اس نے تاریخی جو واقعات ہیں، گھٹنا ہیں، اس کو توڑ موڑ پیش کرنے کا ایک جو ہے ذمہ لے رکھا ہے اور سلیبس کی کتابوں میں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ان تمام چیزوں کو، واقعات کو نکالنا اور مسخ کر کے تصویر کو پیش کرنا کا کام شروع کر دیا ہے۔ اسی زمرے میں محمود غزنوی کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھارت پر حملے کیے۔ محمود غزنوی ہوں یا اور بھی کوئی بادشاہ ہو، ان سب لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا کام تھا لوٹ اور کھسوٹ کرنا، ان لوگوں کا کام تھا اپنے اقتدار کو، اپنی سطح کو وسعت دینا، وستار وادی نظریے کے یہ لوگ تھے۔
تو ان کا اسلام کی نشر و اشاعت یعنی اسلام کے پرچار پرسار سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو موجودہ سمے میں اتہاسکار این سی آر ٹی میں تمام بچوں کو مسلم بادشاہوں کی تصویر کو مسخ کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خطرناک رویہ ہے اور یہ خطرناک صورتحال کی شروعات ہے۔ کیا کہیں گے اس سے؟ کیا ایجوکیشن میں مطلب بچوں کو جو ایجوکیشن دی کو کہیں ہندو مسلم اور ان کے گیپ پیدا کرنے کی بات ہو؟ یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے این سی آر ٹی کی کتابوں میں پیش کرنا، واقعات لکھنا اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، بادشاہان ہند کے تعلق سے، تو یہ تصویر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے، مسخ کرنا ہے اور ان کو ہندو ورودھی بتانا ہے۔ اس سے نفرت کے ماحول کو بڑھاوا دینا اور جو نئی نسل ہیں، بچے ہیں، ان کے دل و دماغ میں ہندو اور مسلمان کی تفریق قائم کرنا، تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ بھارت کی یکتا اور اکھنڈتا کو نقصان ہوگا، بھائی چارے کو نقصان ہوگا، قومی یکجہتی کو نقصان ہوگا۔ اے بی پی گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی۔